موڈ کی خرابی بہت بڑی تکلیف ہے. جب آپ کا موڈ ساتھ نہیں دیتا تو صبح اٹھتے ہیں تو کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا. 2-2, 3-3, 4-4 گھنٹے لوگوں کو جدوجہد کرنی پڑتی ہے بستر چھوڑ کے واش روم تک جانے کے لیے. کتنا بڑا پروجیکٹ ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کتنا بڑا پروجیکٹ؟ میں چونکہ اس سارے پروجیکٹس میں سے خود گزرا ہوں, میں آنیسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ساری چیزوں میں سے میں راتوں کو دیر تک جاگنا, صبح دیر تک سونا, صبح جاگنا اور پھر بستر سے نکلنے کے لیے ول پاور استعمال کرنا, پھر 2-4 بندیاں نوں بازا مار کے انہاں دی ول پاور استعمال کرنا, صبح بستر کو چھوڑنا ایک بہت بڑا کام تھا, بہت بڑا کام تھا. آپ میں سے کسی کے لیے ہے صبح بستر کو چھوڑنا بہت بڑا کام ہو گیا کہ میں چھڈا میں بستر. جس ٹائم پہ بھی آپ کے اٹھنے کا ٹائم ہے, اگر آپ کو جاگنا ہے 7 بجے اور آپ نے الارم لگایا ہے اور الارم بجا ہے, تو آپ یا تو پہلے ہی اس ٹائم پہ آپ کے دماغ نے آپ کو جگا دیا تھا, یا الارم بجنے پہ آپ اٹھ کے واش روم جاتے ہیں اور ایسی 2-3 باتوں پہ غور کرتے ہیں جس پہ آپ اللہ کا شکر کر سکیں, تاکہ آپ کا موڈ صبح ہی رنج کی کیفیت میں نہ چلا جائے بلکہ شکرانے کی کیفیت میں چلا جائے. یہ صبح اٹھ کے سب سے پہلا یہ کام کرنا کہ یا اللہ تم نے مجھے پھر جگا کے ایک دن اور دیا زندگی کا, اور پھر اپنے کام کاج کے لیے فوراً تیار ہو جانا, اور چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے جو صبح اٹھ کے سب کو کرنے پڑتے ہیں, تیار ہونا پڑتا ہے, شیو کرنی پڑی, کپڑے بدلے, پھر ورک پلیس پہ جانا, اس سے پہلے بعض اوقات لوگوں کو خود ہی ناشتہ بھی تیار کرنا پڑتا ہے. لیکن خراب موڈ ہمیں کرپل کر دیتا ہے, مفلوج کر دیتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ہمارا اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں ڈرگ سے کیسے نکلنا ہے, اس مسئلے کے پیچھے اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے موڈ نے کرپل کر کے, مفلوج کر کے رکھا ہوتا ہے. یہ ہے اصل مسئلہ. ابھی میں ایک پیشنٹ کے ساتھ کنسلٹیشن میں تھا, فیملی تھی, پیشنٹ تھا, اور 47 ایئرس کا پیشنٹ تھا. ساری زندگی موڈ مزاج کے مسائل کا سامنا رہا, اور پروفیشن چینج کرنا, ایک جگہ نوکری کرنا چھوڑنا, دوسری جگہ نوکری کرنا چھوڑنا, تیسری جگہ کو 18 نوکریاں وہ کر چکے تھے اب تک, اور اب انہوں نے اس دھندے کو چھوڑ ہی دیا تھا نوکریاں کر کر کے چھوڑنے کا, کیونکہ 2 سال سے وہ کوئی نوکری نہیں کر رہے تھے. اس دوران اپنے موڈ اور مزاج کے ذریعے لوگوں کو ناراض کرنا, اور ایلیٹڈ موڈ میں کبھی رہنا, کبھی ناراضگی کے موڈ میں رہنا, کئی ڈائریکشن میں موڈ کا چلنا, کیونکہ ان کو بائی پولر ڈس آرڈر تھا, اور غصہ اور اچھا موڈ اور خراب موڈ, چڑچڑاپن, یہ سب چیزیں ان کے ساتھ چل رہی تھیں. اور آخرکار ان کے موڈ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ہی موڈ میں سیٹل ہو جائیں, یعنی خراب موڈ بھٹا ہی بیٹھ گیا, اور 2 سال سے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے, اور انہوں نے نشے بھی زندگی میں کافی کیے پر اب چھوڑ دیے ہوئے تھے, سگریٹ بھی چھوڑ دیا ہوا ہے, شراب بھی چھوڑ دی ہوئی ہے, بستر نہیں چھوڑ سکتے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بھٹا بیٹھا ہوا ہے. بظاہر دیکھنے میں کوئی اگر انہیں دیکھے تو کہے کہ چنگا بھلا بندہ ہے, لیکن چنگا بھلا بندہ تو کوئی کام کرتا ہے نا, اور ان سے کوئی کام نہیں ہوتا. کیا آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو دیکھنے میں بہت اچھے بھلے ہوتے ہیں پر وہ کوئی کام نہیں کرتے, کام کوئی نہیں کرتے. بہت سارے لوگ امپلائمنٹ کے لیے آتے ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں اچھا فیملی میں کتنے لوگ ہیں, فادر کیا کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ فادر کچھ نہیں کرتے, ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. میں کہتا ہوں پھر کیا ان کو ڈائبٹیز ہے؟ کہتے نہیں, ڈائبٹیز نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, جوڑوں کی درد نہیں ہے, فالج نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس وہ کام نہیں کرتے. بٹ اٹ از سو ایکسیپٹیبل.
یعنی آپ اندازہ کریں کہ دنیا میں کم لوگ ہوں گے جو کہ ڈسیبلٹی کا شکار ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتے. دنیا میں زیادہ لوگ ہیں کہ جو اپنا موڈ خراب ہونے کی وجہ سے کام نہیں کرتے. کیا آپ واقف ہیں ایسے لوگوں سے جن کا موڈ ان کو پکڑ کے رکھتا ہے, پیچھے سے پکڑ کے رکھتا ہے, آگے نہیں بڑھنے دیتا؟ یہ موڈ ہمارا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس کو کتنا زیادہ اگنور کرتے ہیں, اور اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کوئک فکس مل جاتے ہیں. سب سے پہلے سگریٹ, پھر چرس, پھر شراب, پھر ہیروئن, پھر آئس, پھر کوکین. ایک نہیں تو دوسرا, دوسرا نہیں تو تیسرا کام جاری رکھتے ہیں, اور اس کے تحت ڈنگ ٹپاتے رہتے ہیں. ڈنگ ٹپانا سمجھتے ہیں آپ؟ جی, ٹائم ٹپانا, ڈنگ ٹپانا. ڈنگ ٹپانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا, کیونکہ وقت جو ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے, وہ رکتا نہیں ہے, اور جو ڈنگ ہم نے ٹپایا تھا اگلے ڈنگ پہ پھر ہمیں ڈنگ مارنا شروع کر دیتا. ٹھیک, آج پھر بھی کرایا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.